اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد، ماہ شعبان المعظم، ماہ شعبان المکرم، ماہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کا بیان اور فضائل ماہ مبارک شعبان۔ نہ زبان میں اتنی طاقت کے مکمل فضائل بیان کر سکے اور نہ ہی علم میں اتنی صلاحیت کہ تمام تر اعمال کے بیان کا احاطہ کر سکے۔ اپنی کوتاہیوں کے اقرار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا کہ خدا ہم سب کو ماہ شعبان کے فضائل کو سمجھنے اور اعمال کے انجام دہی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ماہ مبارک شعبان کی مخصوص صلوات شعبانیہ کا بالکل آخری جملہ آج آپ کی خدمت میں ارشاد فرماتے ہیں مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہ پروردگار تو اس طرح سے مجھ سے راضی ہو کر ملاقات کرنا، میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما لینا کہ مجھ پر تو نے اپنی رحمت کو اور اپنی رضا کو واجب کر لیا ہو۔ وَأَنزَلْتَنِي دار القرار، اور تو مجھے ایسے گھر میں پہنچانا جو اطمینان اور سکون کا گھر ہو۔ وَمَحَلَّ الْأَخْيَارِ، اور نیک افراد کے رہنے کی جگہ ہو جہاں مجھے پہنچانا۔ ماہ مبارک شعبان کے آج کی رات کی نماز کا بیان 8 رکعت نماز۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 21ویں شب ماہ شعبان 8 رکعت نماز پڑھی جائے، کہ جو شخص بھی 8 رکعت نماز پڑھے 2 رکعت کر کے، اس طرح سے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ 3 سورے 4 قل میں سے، ان میں سے ہر ایک کو ایک مرتبہ پڑھے، بس یعنی 8 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ نماز کی نیت 21ویں ماہ شعبان کی شب کی نماز 2 رکعت، پھر 2 رکعت، تو یہ 8 رکعت نماز قربتاً الی اللہ۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد اخلاص، فلق اور ناس، ان میں سے ہر ایک سورہ ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ خداوند عالم اس کے ثواب میں عطا فرمائے گا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اللہ اکبر، کتنے ستارے ہیں آسمان کے، گنتی نہیں معلوم، ایک اندازہ کہ بے شمار ستارے، اتنی تعداد میں نیکیاں لکھے گا اس نماز گزار کے لیے، اور اتنی ہی تعداد میں اس کے درجات بلند کرے گا، اور اتنی ہی تعداد میں اس کی برائیوں کو مٹائے گا۔ ماہ شعبان کے روزوں کا بیان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک شعبان کے 21 روزے رکھ لے، فرشتے اسے خوش آمدید کہیں گے اور اپنے پر اس کے جسم پر ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ خدا ہم سب کو ماہ مبارک شعبان کے صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی